اس کا نام پڑ جائے کہ یہاں مزار پاک آئے ہیں، یہ مزار کا چلہ ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو یا کوئی سبزہ ہو یا کوئی جنگل ہو، تم چلا چلا کے، توجہ چاہیے، چلا چلا کے، سینہ پیٹ پیٹ کے مر جاؤ گے، مگر اندازہ نہیں لگا پاؤ گے کہ مزار پاک کے چلے کتنے۔ اور جہاں تک وہ بات ہے قدم رکھنے کی، یہ سرکار کی طرف سے اشارہ ہے، ہمیں کسی کو ان کا پیر اشارہ کرتا ہے، کسی کو دادا پیر اشارہ کرتا ہے، بہت بڑی شان ہے تو پردادا پیر اشارہ کرے گا۔ آپ اپنے دوسرے سفر حج کے موقع پر جب پہلی بیعت اپنے والد سے پھر ایک حج کیا، دوسری جب سلسلہ طیفوریہ میں داخل ہوئے اور بایزید بستامی کی نظر سے نظر میں بھی، تو پھر آپ ایک حج کر لیں گے، اور اس وقت مدینہ اتنا اچھا لگا کہ وہیں رہ گئے۔ روز حاضری ہو رہی ہے، مراقب ہوتے تھے تو لوگ صرف سرکار کا روضہ دیکھتے تھے اور آپ جلوہ دیکھتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے حضور ان سے بات کر رہے ہیں، وہ حضور سے بات کر رہے ہیں، روز باتیں ہو رہی، راز و نیاز ہو رہا ہے۔ ایک دن اشارہ ہوا ہے، بدیع الدین تو عرب کے لیے نہیں، میں نے اپنے قدم بھارت میں نہیں رکھے، ہندوستان میں نہیں رکھے، ابھی بھارت کی زمین پیاسی ہے عشق کی، یہاں سنسکرتی ہے، یہاں پیار ہے، ادارواد ہے، مگر ابھی نیچرل دین فطرت ابھی نہیں گیا، ابھی اور ایک کے بعد ایک لوگ آتے رہیں گے۔ اے بدیع الدین جا، تو بھارت کی دھرتی پر اپنا قدم رکھ، ارے دنیا جب تجھے دیکھے گی تو چہرہ تیرا ہوگا، جلوہ میرا نظر آئے گا۔ چنانچہ 242 ہجری، اب بات تو میں 5 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، 1:30 بجے تو مجھے ایکسپریس وے پہ پہنچ جانا ہے، لیکن اب بڑی معذرت کے ساتھ کوئی مسافہ نہیں ہوگا، تیزی سے بھاگوں گا، 5 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ 242 ہجری میں ولادت ہوتی ہے اور 282 ہجری میں بھارت میں قدم ہے، ٹھیک 40 سال بعد۔ کئے سال بعد؟ دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، 40، کتنا اسپیشل ہے یہ 40۔ نبی نے بھی اعلان نبوت کس عمر میں کیا تھا؟ یہ عمر اللہ کو پسند، اس کے محبوب کو پسند، تبھی تو کہا ہے بدیع الدین 40 کے جب ہونا تو بھارت کی زمین منتبر ہے۔ ارے جب میں 40 کا ہوا تو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو آگے بڑھ آگے بڑھ، چل اجمیر کوکیلا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جب تو لا الہ الا اللہ کہے گا تو زمین کا پتا پتا محمد رسول اللہ۔ اور عمر کا حال یہ ہے کہ صحیح روایت پر اگر غور کیا جائے تو کم و بیش 590 یا 96 سال کی عمر مبارک آتی، زمانہ تھا ہمارے دادا پیر سے پہلے کا، سرکار پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، خطب ربانی، شاہباز لامکانی، آیت من آیات القرآنی، جدنا محی الدین عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے زمانہ دیکھو۔ اسی لیے زیادہ تر صوفیہ نے یہ کہا کہ آپ کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے مرشد برحق تابعی ہیں، حضرت بایزید بستامی تو ظاہر ہے آپ تبع تابعین ہوئے۔ اور خیر القرون کرنی کے تحت اگر اس حدیث پہ غور کیا جائے تو جس کا زمانہ حضور سے جتنا پہلے وہ ان سب سے اتنا پہلے، قسمت اتنی لمبی عمر پائی کہ ملاقات غوث اعظم سے بھی ہوئی، غریب نواز سے بھی ہوئی، قطب پاک سے بھی ہوئی، حضرت فرید پاک سے بھی ہوئی، نظام پاک سے بھی ہوئی، صابر پاک سے بھی ہوئی، اور اشرف پاک سے بھی ہوئی، مختوم پاک سے بھی ہوئی۔ یعنی ایک مشن، جب تک ایک مدار کو کسی مدار کا انتظار
اللہ مدار کا لفظ جو ہے کیا ہے؟ قطب المدار کہتے ہیں الانسان الکامل، یعنی الغوث الاعلم۔ الفاظ کا ترادف ضرور ہے مگر قطب المدار یہی ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کا مدار ہے۔ چنانچہ غوث اعظم بھی قطب المدار ہیں، حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار بھی قطب المدار ہیں، اور عرب اور ایران میں یہ اصطلاح بڑی عام ہے۔ وہاں القطب الاعلیٰ کو قطب المدار کہا گیا، مگر بہت قطب المدار ہے۔ قربان جاؤ بدیع الدین شاہ زندہ مدار کی قطبیت پر۔ ایسے مدار کی جب کہو مدار تو پھر کوئی اور مدار نہیں، یہی مدار یاد آئے۔ یہ الفاظ کا پھیر ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے یہ قطب المدار کیا ہے۔ قطب المدار وہی ہے جسے ہم غوث کہتے ہیں، وہی ہے جس کے دائیں بائیں ابدال و اوتاد کی ایک لمبی جماعت ہوتی ہے، وہ ہے جو پرتو مظہر پاک مصطفیٰ، یعنی اس کا ممبر تو ولایت ہے، مگر اس کا منصب تو ولایت ہے، مگر ممبر اس کا نبوت، وہ ممبر نبوت پر فیضان ولایت کے دریا بہاتا، چاہے وہ علی کے روپ میں کوئی قطب المدار ہو، یا حسن کے روپ میں کوئی قطب المدار ہو، یا حسین کے روپ میں کوئی قطب المدار ہو، عبد القادر جیلانی کے روپ میں کوئی قطب المدار ہو، چاہے خواجہ اجمیری کے روپ میں، چاہے مخدوم سمنانی کے روپ میں، یا پھر حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے روپ میں۔ اور جس گھڑی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، اور یہ بات اس لیے کہ سلطان ابراہیم شرقی، یہ اس کی حدود میں ہمارا کچوچا شریف بھی آتا ہے۔ اب تو خیر کچوچا شریف کٹ کے پہلے جونپور میں تھا، پھر فیض آباد میں آیا، اور اب تو ماشاء اللہ نام نہیں لیتا، امبیڈکر نگر میں آ گیا۔ لیکن اس زمانے میں 800 سال 700 سال پہلے شاہان شرقیہ کے حدود سلطنت کے اندر کچوچا مقدس تھا۔ مخدوم پاک پنڈوا سے فیض لے کے کچوچے کی طرف آ رہے ہیں، سلطان ابراہیم شرقی ان کا میزبان ہے۔ میاں یہ سلطان ابراہیم شرقی کون ہے؟ یہ وہی ہے جو وقت کا سلطان ہے، اور حضرت قطب المدار کے دربار کا ایک ادنا سا خادم، آپ کا غلام ہے، آپ کا مرید ہے۔ حضرت کو دیکھا، چمک دمک انداز شاہانہ دیکھا تو کہا حضور تعلیم کر لیجیے۔ کہا تعلیم اسے کیا جاتا ہے جس کے دل میں طلب ہو۔ میں تیری نظر میں جس شیخ کے جلوے کو دیکھ رہا ہوں، تو میرے حصے کا کچھ تھا۔ ارے پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے، تو اپنے سر پہ پورا میکا لے کے گھوم رہا۔ کبھی اگر گزر ہو تو حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو میرا سلام کہنا، یہ مخدوم پاک نے کہا۔ ایک مرتبہ تو خیر اس طرح کے کئی معاملات بھی ہوئے، حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی بھی گئے، کیا ہوا ان حالات میں کوئی ڈسکس نہیں کروں گا، آج صرف پازیٹیوز پہ آ رہا ہوں۔ اب 2 منٹ 3 منٹ میرے ہاتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ سلطان شرقی جو تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں قانون ادب طے کر رہا ہے۔ سرکار نے کہا تیرا حصہ جس کے ہاتھ میں تھا اس سے مل گیا۔ ارے تو انمول رتن پا چکا ہے، تیری آنکھوں میں میں حسنین کے جلوے محبت کے رنگ دیکھ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا حضور کم سے کم آپ یہیں رہ جائیں گے۔ مخدوم پاک نے کہا حکم مجھے کہیں اور کا ہے، زمین میں نے کہیں اور کی دیکھی، مگر تو اتنی ضد کر رہا ہے تو سن، میں تیری حدود سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تاریخ جغرافی کی کچوچا شریف سے 3 کلومیٹر بسکھاری ہے۔ کچوچا شریف جونپور کے حدود میں تھا، بسکھاری جونپور کے حدود میں نہیں۔ یعنی مخدوم پاک نے جو کہا وہ کر کے دکھا دی۔ نیر کے گرد سلطان اشرف جہانگیر سمنانی آ گئے۔ مخدوم پاک کا دور چل رہا ہے۔ اب قطب المدار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دور ہے۔ ان کے بعد حضرت ایک کے بعد ایک دور 596 سال، سوچو تو دماغ کے ہوش اڑ جائے۔ یہ کسی دوا سے نہیں، یہ بزرگوں کی خاص دعا سے ہوتا ہے۔ کسی خیر کے دم سے نہیں، مصطفیٰ کے دم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ان کا عاشق ان کے دم کا نعرہ لگاتا ہے، وہ دم مل جائے
پورا دم تو ہم ہضم نہیں کر پائیں گے، تھوڑا سا مل جائے، کم سے کم اتنا ہی مل جائے کہ ادھر ہم دم لگائیں ادھر دم مل جائے۔ مخدوم پاک کا دم ہے۔ اب آخری سرکار کے بارگاہ میں، کیونکہ آج کا جلسہ کئی مناسبات کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا، اس لیے عرض کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میں کسی پہ کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، جو حق ہے جیسے میں ابھی تک بول رہا ہوں اسی طرح بول رہا ہوں کہ تمام تر مسلمات کے باوجود ساری حقیقتیں ہمارے سر، بلا شبہ مدینہ تمام تر علم و نور کا سمندر ہے اور سارے سلسلے اس کی نہریں ہیں، چاہے وہ سلسلے تیموریہ ہو، قلندریہ ہو، اویسیہ ہو، مداریہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، فردوسیہ ہو، وارثیہ ہو، برکاتیہ ہو، رضویہ ہو، سب اس کی کیا ہے؟ نہریں ہیں۔ اس لیے اور کوئی نہر کسی نہر سے جنگ نہیں کرتی، یہ تو اللہ انہیں ہدایت دے جو بیچ میں کرا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم آج وہی میں جلسے مواخات کر رہے ہیں، ایک بھائی چارے کا جلسہ کر رہے ہیں، تم لڑا کے تھک جاؤ گے، انشاءاللہ ہم نہیں لڑیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضور یہ بتائیے غوث پاک بڑے ہیں کہ غریب نواز؟ یہ سوال میرے والد سے کیا تھا، غازی ملت سے حیدرآباد میں ایک ہائی کورٹ کے وکیل۔ والد صاحب نے جیسے ہی یہ سوال سنا سمجھ گئے یہ آدمی پھر تین معلوم ہو رہا ہے، اتنا کہ میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ غوث پاک کے آپ بیٹے ہیں اور غریب نواز کے آپ مرید ہیں، تو نہ آپ ان کو گھٹاؤ گے نہ ان کو گھٹاؤ گے، جو سچ ہے وہ بتاؤ گے۔ والد صاحب کی خطیب ہیں، تو سن یہ دونوں اللہ کے دو دستے قدرت ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دو دستے قدرت۔ کوئی اور ہوتا تو سبحان اللہ کہہ کے چپ ہو جاتا۔ وکیل تھا، اس نے کہا اچھا حضرت پھر یہی بتا دیجئے کہ جب دونوں ہاتھ ہیں اللہ کے تو جمڑا ہاتھ کون ہے، دابا ہاتھ کون ہے؟ وکیل داہنا کون ہے، بایاں کون ہے؟ والد صاحب نے برجستہ کا توبہ کیا، میں نے اللہ کے دستے قدرت کا، اللہ دائیں بائیں سے پاک، مقابلہ کرنے والوں اور کھڑے ہو کر مقابلہ کرانے والوں کم سے کم یہ تو سوچ لیا کرو کہ غوث اعظم غریب نواز ہمیں تم سے تو دونوں بڑے ہیں، وہ اتنا کہہ دیا کرو کہ یہ ہم سے بڑے ہیں۔ کوئی کہے غوث پاک مدار پاک سے بڑے ہیں یا یہ ان سے بڑے ہیں، جھگڑے نہ کرو، کہہ دو ہم ایک بات جانتے ہیں دونوں ہم سے بہت بڑے ہیں، دونوں ہم سے بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ہم سوچیں گے تو ہم پاگل ہو جائیں گے، اتنے بڑے ہیں۔ اس لیے میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، جو حق ہے وہ بتا رہا ہوں کہ لاکھوں وہ ختم ہو گیا ہے، صرف آپ کی اور اللہ کی مہربانی پہ فلائٹ اٹکی ہے۔ توجہ چاہوں گا، لاکھوں اولیاء صدیقین، یہ میں باحوالہ بات کہہ رہا ہوں، لاکھوں اولیاء صدیقین، صرف اور صرف ایک میرا خواجہ ہے میرے دوستوں، ہند کا راجہ، DNA ضرور غوث اعظم کے میری رگوں میں ہے مگر غلامی کا پٹا غریب نواز کا لے کے پھرتا ہوں، اس لیے ببانگے نوحل کہہ رہا ہوں صرف میرا خواجہ ہے، جن کے ایک ہاتھ پر 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ ارے یہ میرے خواجہ کی شان ہے کہ قدم رکھا بھارت تو چہرہ خواجہ کا، جلوہ دنیا کے راجہ مصطفیٰ کا، ایسا لگ رہا تھا کہ خود کو ہمیں دے دیا خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھیے۔ اب آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، بہت امپورٹنٹ بات، پدماوت ایک کتاب ہے جو ہمارے یہاں دلی بورڈ میں بھی اور UP بورڈ میں بھی MA کے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، ہندی ساہتیہ کی سب سے اونچی کتاب، یہ تلسی اور کالی کی کتابوں کے بعد پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے رائٹر کون ہے؟ حضرت ملک محمود جائسی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلا شلوک ہی مخدوم پاک کے نام سے شروع کرتے ہیں، بنام میر اشرف، اور سب کو پڑھنا پڑتا ہے۔
کچھ لوگ مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، کچھ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، پدماوت میں، آگے بڑھ کے لکھتے ہیں کہ لاکھوں اولیاء صدیقین، صرف 2 ایسے ولی ہیں، کیا ہے؟ بولیے، 2 جنہوں نے حکومت کو لات مارا۔ کسے مارا؟ حکومت کو، جو تاریخ بادشاہت۔ کوئی گھر کو چھوڑ کے ولی ہو گیا، کسی نے بیوی بچوں کو چھوڑا ولی ہو گیا، کسی نے رشتہ داروں کو چھوڑا ولی ہو گیا، کوئی پولیس میں تھا نوکری چھوڑا ولی ہو گیا، کچھ چھوڑا۔ انہوں نے سنتان مکان گھر بار نہیں، حکومت کو لات مارا۔ توجہ چاہوں گا، حکومت کو کس کو لات مارا؟ راج پاٹ کو تیاگ دیا۔ قسمت پہ ناز کرو، ایک سلطان ابراہیم بن ادہم اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر۔ اب قسمت دیکھو کہ دونوں سلسلے چشتیہ میں ہیں، دونوں کے بیچ میں غریب نواز، ایک میرے خواجہ کے پیروں میں، دوسرا ان کے مریدوں میں۔ اور میرا غریب نواز تو تاریخ السلطنت کے بیچ میں چمک رہا۔ مخدوم پاک ذاتی طور پہ 2 شخصیت کے طریقے تبلیغ سے بہت متاثر تھے۔ ایک حضرت سلطان سید حضرت جہانیہ جہانگشت مخدوم شاہ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار۔ اور دونوں میں جو قدر مشترک جو چیز تھی وہ سیاحت تھی۔ کیا تھی؟ اتنا سفر کیا ہے کہ سفر تھک گیا مگر یہ نہیں تھا، چاہے وہ جہانیہ جہانگشت کی ذات ہو یا زندہ شاہ مدار کی۔ اور انہی سے فیض لیتے ہوئے آپ نے سفر پہ سفر کیا۔ اذکار اویسیہ کی اجازت بالمشافہ حضرت قطب المدار سے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر جب نکلے تو جہاں جاتے تھے کوئی نہ کوئی پہچان والا مل جاتا ہے۔ ایک دن سمندر کا سفر کر رہے تھے، کرتے رہے، ساتھ میں ابو المکارم بھی ہیں، حضرت شیخ کبیر عباسی بیٹھے ہوئے، عبدالرزاق جیلانی بھی بیٹھے ہوئے، اور ان کے خادم بابا حسین جو کاتب تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے، اور ساتھ میں حضرت نظام الدین یمنی جو لطائف اشرفیہ کے مصنف ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اور ان کے دل میں صرف خیال، توجہ چاہوں، صرف خیال آیا تھا کہ میرے پیر کے، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، میرے پیر کے پہچان والے ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ جیسے پچھلے بڑے جو تھے ان کے پہچان والے مل جاتے ہیں، میرے پیر کے بھی پہچان والے بولو، سندھ میں جاؤ وہاں مل جائیں، ہند میں جاؤ وہاں مل جائیں، ترک میں جاؤ وہاں مل جائیں، جنگل میں جاؤ تو منگل ہو جائے۔ اب ہم سمندر میں ہیں، سمندر کی لہروں میں، اور اس کے ہچکولے جو ہے ہماری کشتی کھا رہی ہے، کیا سمندر میں بھی کوئی میرے یار کا یار ہے؟ ایک خیال سے پایا تھا کہ مخدوم سمنانی کا کوئی پہچان والا سمندر کے اندر ہے۔ میرے دوستوں صرف خیال آیا، کہاں نہیں تھا، صرف دل میں خیال آیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ یہ طبی ہیکل انسان ہے۔ یہ واقعہ میرۃ الاسرار میں بھی ہے، بحر ذخار میں بھی ہے، دیار پورب میں علم اور علماء جو ایک دیوبندی کی لکھی اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اتنا مشہور واقعہ کہ ایک طبی ہیکل انسان سمندر سے طلوع ہوا، سینے تک انسان کی طرح، اس کے بعد مچھلی کی طرح۔ مخدوم پاک کو پورے قافلے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، اے مسافروں، یہ بتاؤ کہ تم میں اشرف کون ہے؟ تم میں یہ سیاحت ہے، ادھر ادھر گھوم کے جو ہے ان کو لڑانے سے کام نہیں چلے گا، اصلی سیاحت تو ان بزرگوں نے کی ہے۔ اشرف کون ہے؟ مخدوم پاک نے کہا، ہاں بولو کون؟ میں اشرف ہوں۔ کہ حضور میں آپ کے غلام کا غلام ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، I am a slave of your slave, I am a servant of your servant، میں آپ کے غلام کا غلام ہوں۔ مخدوم پاک سمجھ گئے کہ اچھا تو میرے فرزند در البحر کا مرید ہے کیا؟ اس زمانے میں خلفاء کو پیرانے کرام اپنا فرزند کہتے تھے، تو میرے فرزند در البحر کا مرید ہے؟ کہاں حضور، ہم انہی کے مرید ہیں، اور صرف میں اکیلا نہیں، ان کے 5000 مرید دریا کی گود میں، 5000، اور وہ اس شہر کے والی ہیں، اور اس شہر کا نام مدینۃ الاشرف ہے۔ کیا ہے؟ مدینۃ
اتنا سننا تھا نظام یمنی رقص کرنے لگے، جھومنے لگے، ابھی دل میں آیا خیال یہ ہو گیا، کچھ کہہ دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب کس لیے آئے؟ کہ میرے پیر نے کہا ہے کہ جاؤ سطح آپ پر، میرا پیر جا رہا ہے، انہیں محبت سے لے کے آؤ اور ناز سے بیٹھا لو، ان کے واعظ کو سنو، پھر انہیں رخصت کرنا۔